नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी अपनी जगहों पे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जहाँ पे दुरूद पाक पढ़ा जाता है वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को खोल दे, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दे। जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही हसास है। बात करते हुए डर लगता है कहीं कुछ आगे पीछे ना कर दूँ, कहीं कुछ गलत ना कह दूँ, कहीं कोई ख़राबी पैदा ना कर दूँ, क्योंकि नाचीज़ हूँ। बहुत मुहतात रहना पड़ेगा हमें इस पे बात करते हुए। तो इस पे बात करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन काम ले आपसे और मुझसे। आज हम पहले नाम को देखेंगे जो कि है अल्लाह। इस पे बात करने से पहले आप अपने दिल पे हाथ रखें और पूछे ज़रा ख़ुद से कि क्या हम अल्लाह को वाहिद मानते हैं। गौर कीजिए, मैं कह रही हूँ कि मानते हैं। जानते तो हम हैं ना कि अल्लाह एक है, लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुद को ईमान वाला कहते हैं लेकिन फिर भी उनमें शिर्क है। मफ़हूम बता रही हूँ आयत का। तो कहीं हम ऐसे ईमान वाले तो नहीं हैं कि हम ईमान वाले तो ख़ुद को कह रहे हैं लेकिन हम शिर्क कर रहे हैं। शिर्क तो ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। तो आप और मैं कहीं शिर्क में मुलव्विस तो नहीं है। हमें लगता है कि सिर्फ़ बुतों की पूजा ही शिर्क है, जबकि शिर्क की बहुत बहुत ज़्यादा इक़साम है और हमारे माशरे में ये बुराई बहुत आम है। हमें लग भी नहीं रहा कि ये शिर्क है, जबकि हम शिर्क कर रहे हैं। हम अल्लाह को छोड़ के अगर किसी से मांग रहे हैं, हम शिर्क कर रहे हैं। हम अल्लाह को छोड़ के किसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम शिर्क कर रहे हैं। यानी शिर्क की बहुत ज़्यादा इक़साम है। अल्लाह को छोड़ के किसी पर भरोसा कर रहे हैं, शिर्क है। औलाद चाहिए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांग रहे हैं, शिर्क है। अल्लाह की सिफ़ात जो हैं अगर वो हम कह रहे हैं कि किसी इंसान में है तो वो शिर्क है। अल्लाह वाहिद है जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सिफ़ात ये जो हैं सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात किसी इंसान में ढूँढना, किसी इंसान में कहना कि इस इंसान में ये सिफ़त है और वो सिफ़त अल्लाह की हो, तो ये गलत बात है। जैसे कि औलाद देने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह है। हम कहें कि वो पीर हमें देता है, वो बाबा हमें देता है, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो शिर्क हो गया, जबकि हमें ये शिर्क नहीं लग रहा होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से बचाए। हम जानेंगे इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह इसी कोर्स में। तो इस बुराई से बचने की मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप ने फरमाया है, मफ़हूम बताऊँगी कि शिर्क जो है ये ऐसे ही है जैसे आधी रात हो, अंधेरा पहाड़ हो। आधी रात यानी बिल्कुल अंधेरा और काला पहाड़ हो, वहाँ पे एक चोटी हो, वो नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी, क्योंकि एक तो रात है, एक पहाड़ काला है, चोटी छोटी सी है, नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही शिर्क भी होता है, हमारी ज़िंदगियों में ये होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। शिर्क जो होता है ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा इक़साम है। जब बंदा एक दफ़ा शिर्क में पड़ जाता है फिर हम डिफरेंट तरह के शिर्क जो है वो करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और हमें लगता ही नहीं है कि हम शिर्क कर रहे हैं। तो चलें, शिर्क क्या है ये साथ साथ हम जानते रहेंगे इंशाल्लाह। अब हम ज़रा देखते हैं कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो कहाँ से आए हैं। अल्लाह ताला ने खुद रखे हैं। हम बच्चे हैं, हमारा नाम जो है वो हमारे पेरेंट्स रख रहे होते हैं, रिश्तेदार कोई ना कोई रख रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है उन्होंने अपने नाम खुद रखे हैं। हम अल्लाह ताला के नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते हैं। अल्लाह ताला के नाम वही हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बताए हैं, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। हमें लगता है कि सिर्फ़ 99 नाम है, हम यहाँ तक ही बाउंड है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं मगर उनके बारे में हमें इल्म नहीं है, उनके बारे में हमें नहीं बताया गया। ठीक है, जैसे अंबिया कराम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें सिर्फ़ कुछ के बारे में बताया गया है।
تو ایسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں صرف کچھ کے بارے میں بتایا گیا. تو ہمیں جتنے کے بارے میں بتایا گیا ہم نے اتنوں کی ہی بات کرنی ہے. ہم خود سے ناموں میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. خود سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام بھی اللہ کا، وہ نام بھی اللہ کا، نہیں. اور ایک اور بات کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا چاہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ. تو ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے بھی مانگ سکتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتاب و سنت کی جو ظاہری دلیل ہے نا اس کو ماننا ہے. اس میں کوئی دلیل نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا نام ہے الشافی، شفا دینے والا. تو ہم اس کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، ایسا ہے نا. لیکن ہم اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے. جو اس کا نام ہے ہم نے اس کو اسی نام سے بلانا ہے. اور ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ یہ نام جو ہے یہ اتنی دفعہ پڑھو، شادی کے لیے وظیفہ ہے، اولاد کے لیے ہے، یہ وہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہو تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کا. یہ من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. محبت سے اللہ صرف یہ کہہ کے ہی بول دینا کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، تو وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنی دفعہ یہ نام پڑھیں، یہ مانگیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے. اور ایک بات ہمارے معاشرے میں عورتیں عام طور پہ کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ میاں. تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ میاں کا لفظ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میاں میاں ہسبینڈ کو بولتے ہیں، شوہر کو بولتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا نام نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہی لگانا ہے، اتنا ہی نام رہنے دینا ہے جتنا اس نے ہمیں بتایا، جتنے کی اس نے ہمیں اجازت دی. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز، جو صفات اللہ نے بتائی ہیں نا کہ یہ میری صفات ہیں، صرف اللہ کی صفات وہی ہیں. ہم خود سے صفات میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں، کوئی انسان اگر بہت زیادہ بیمار ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے تو مجھے دوسری زندگی دی ہے. حالانکہ اس چیز کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے یہ بات کرنا. ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. یعنی تعریف بھی اتنی ہی کرنی ہے جتنی حق ہے، جتنی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہا ہے. خود سے اضافے کریں گے تو ہم غلطیاں کوتاہیاں ہی کر جائیں گے. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو محبت میں کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، آج ایک اور جملہ اپنے آپ سے کہیں اور دل سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا، کہ اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جب ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے. سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 105، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. ہمیں تو اپنا مال، اپنی جان، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنے گھر والے، دوست، احباب، شوہر، بیوی، بچے، یہ سارے عزیز ہوتے ہیں. ایسا ہے آپ کو اور مجھے لگ رہا ہوگا کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر یہ چاہتے نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے کیا ہم جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا کبھی کسی کو دکھ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا کبھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا دل آزاریاں کرنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا تہمتیں لگانے والا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے. واللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ میرا رب ہے. اللہ وہ جس کی ہم نے اتنی صفات پڑھ دی اور وہ میرا ہے. کیا کیفیات ہوں گی نا جب اللہ والے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ واقعی میرا اللہ ہے. ہم نے یہ کبھی محسوس ہی نہیں کیا. یعنی ہر چیز کا خالق و مالک، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ میرا ہے، مجھ نہ چیز کا.
ہم نے آج لفظ اللہ پہ ہی بات کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بار بار وہی باتیں، لیکن یقین جانیے لفظ اللہ کہنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، اگر دل سے کہیں گے تو بہت محبت ہوگی اس لفظ سے، اور اس ایک لفظ کو سوچ کے ہی ہمارے دماغ میں ہر خوبی خود ہی آ جاتی ہے، ہر صفت خود ہی آ جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ جانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، جیسے الرحیم، الکریم، الغفور، الشکور، ہم نے ایسے بننا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ صفات جو ہیں ہمارے اندر بھی ڈال دیں۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے، جیسے المتکبر، الجبار، القہار، یہ ہمیں نہیں جچتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نہ بنانا۔ تو چلے آتے ہیں پہلے نام پر، جو ہے اللہ۔ 99 ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، سوری 99 جو ہے وہ ٹوٹل نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جن میں اللہ نام جو ہے وہ ذاتی نام ہے۔ اب ذاتی نام کیسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتی ہوں۔ جیسے میرا نام نور فاطمہ ہے، جب میں پیدا ہوئی میرے گھر والوں نے میرا نام رکھا ہے نور فاطمہ، لیکن ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار بچے کی خوبی دیکھ کے، یعنی اگر بہادر ہے تو اس کو شیر کہہ دیں گے، میری شیر بیٹی یا شیر پتر، ایسے الفاظ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں نا، یعنی صفات کو دیکھتے ہوئے۔ اگر کوئی ڈرپوک ہے تو ڈرپوک بیٹی یا ڈرپوک پتر، یا ایسے ڈیفرنٹ الفاظ یوز کرتے ہیں وہ، یعنی کہ اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے وہ نام رکھے جاتے ہیں۔ نام اسپیسیفک جو ہوتا ہے، ذاتی نام وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ نور فاطمہ ہی رہے گا۔